اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا. کیا جملہ کہا؟ آپ نے کہا اسامہ تم اس عورت کے بارے میں کہہ رہے ہو اگر میری بیٹی فاطمہ، جن کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ فاطمہ تم جنت کے تمام عورتوں کے سردار ہو، ان سے کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اے اسامہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. اے اسامہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرے. میرے بھائیو، قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. اگر چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چوری کرے، اسلامی ممالک ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. شریعت یہ کہتی ہے اگر میری بیٹی بھی ہو تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا. تم کس عورت کی سفارش کی بات کر رہے ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے چوری کا اتنا خطرناک انجام بتایا، آپ نے چوری کی سزا بتائی. اگر کوئی چوری کرے میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا. دوسرا تو چھوڑیے، میری بیٹی بھی اگر چوری کرے، میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے، آپ نے زینب کا نام نہیں لیا، آپ نے رقیہ کا نام نہیں لیا، آپ نے اور دیگر بیٹیوں کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ نے نام لیا تو فاطمہ کا نام لیا جن سے آپ کافی زیادہ محبت کرتے تھے. لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، لوگوں اگر میری سب سے چاہی تھی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا. شریعت اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی کہ اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. تو تم کس عورت کی سفارش کی بات کر رہے ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام میں کوئی اگر کچھ چرائے تو اس کی سزا جائے گی. اسلام میں تو یہ ہے کہ کوئی اگر کچھ بھی چرائے وہ چور ہے. آپ بتا دو شری کرشنا جی، ہم اور آپ ان کو بھگوان نہیں مانتے ہیں، ہاں یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی شخصیت تھی، ان کے درمیان وہ بہت اچھے انسان تھے، ان کے درمیان وہ بہت اچھے نیک انسان تھے، ان کے درمیان اچھے انسان تھے، ہم مانتے ہیں، لیکن ہم ان کو بھگوان نہیں مانتے. ان کی ایک لیلا تھی. ویسے شری کرشنا جی کی بہت ساری لیلائیں ہیں. ان کی ایک لیلا تھی کہ جب گوپیاں سمندر میں نہانے جایا کرتی تھی، دریا میں نہانے جایا کرتی تھی، شری کرشنا جی دیکھے رہتے اور گوپیاں اپنے کپڑے اتار کر ندی کے کنارے رکھ دیا کرتی تھی. شری کرشنا جی آتے اور ان گوپیوں کے کپڑے کو چرا کر لے جاتے تھے اور کسی درخت کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے، کسی درخت کے اوپر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے. ادھر گوپیاں دیکھتے کہ کپڑے غائب، اب نروستر ہو کر نہا رہی ہے، ننگے ہو کر نہا رہی ہے، پورا بدن کھلا ہے، پورا جسم کھلا ہے، جسم میں کپڑے نہیں ہیں، لباس سے خالی ہے اور ننگا ہو کر نہا رہی ہے، ننگی حالت نہا رہی ہے. اپنے کپڑے کو ندی کے کنارے رکھ دیتی اور ندی میں نہا رہی ہوتی ہے. گوپیاں اور شری کرشنا جی آتے ان کے کپڑے چراتے اور کسی درخت کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے. میرے بھائیوں، کسی نے کہا شری کرشنا جی عیاش تھے اور کسی نے یہ کہا شری کرشنا جی ان سب کو پیغام دینا چاہتے تھے، ان سب ناریوں کو، ان سب گوپیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے، یہ سندیش دینا چاہتے تھے. او گوپیوں سنو، تم ندی میں نروستر ہو کر نہا رہی ہو، ندی میں ننگی ہو کر نہا رہی ہو، سنو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، یہاں کوئی انسان نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن ہاں تمہیں ندی کی دیوتا تو تمہیں دیکھ رہا ہے، ندی کی دیوی تو تمہیں دیکھ رہی ہے، آسمانوں میں جو چڑیا چل رہی ہے، آسمانوں جو پرندہ اڑ رہا ہے، یہ جو پرندہ آسمانوں میں تیر رہا ہے وہ پرندہ تمہیں دیکھ رہا ہے، آس پاس میں جو مویشیاں ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے ندی میں بھی نہاؤ تو ننگی ہو کر نہ نہاؤ.
کسی نے کہا کہ وہ عیاشی کرتے تھے، کسی نے کہا کہ وہ یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ننگی ہو کر نہ رہو۔ بہرحال ان کا جو معاملہ ہے ان کی خطاب کے انوسار چاہے وہ جو مانے، لیکن میں نے بات پہ بات کہہ دی۔ تو میرے بھائیو، اسلامی عدالت یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی چوری کرے، چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو، تو اس کا بھی ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ عبداللہ ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ محمد ہے۔ میرے بھائیو، آج اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ اپنے قریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، جس طرح ہمارے اس ملک میں 28 راج ہیں، 28 صوبے ہیں، 9 کیندر شاست پردیش ہیں، اور ہر ضلع کے ایم پی لیول کا سرکار ہے۔ کیا وہ کوئی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا بیٹا مجرم ہو، ہمارا بیٹا پکڑے جائے، ہمارا بیٹا اگر دہشت گرد ہو، ہمارا بیٹا کرمنل نکل جائے، تو کیا ہم ان کو سزا دیں گے؟ نہیں دے سکتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے وہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جب یہ دیکھا جائے کہ کون مسلم ہے، کون ہندو ہے، کون کیا ہے نہیں ہے، تو پھر ہمارے اس ملک میں دنگا ہوگا، ہمارے اس ملک میں فساد ہوگا، اور یہ ملک برباد ہو جائیں گے، یہ ملک بڑھ جائیں گے۔ انگریزی کہاوت ہے، وی یونائٹڈ وی اسٹینڈ، وی ڈیوائیڈڈ وی فال۔ اگر ہم اتحاد سے رہیں گے تو کھڑے رہیں گے، اگر ہم بڑھ جائیں گے تو ہم اور آپ گر جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انصاف کا معیار بتایا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹوں۔ میرے بھائیو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ لوگوں، تم ایک دوسرے کے ساتھ عدل کرو، انصاف کرو۔ میرے بھائیو، آپ نے لوگوں کے درمیان انصاف کیا، آپ نے غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، غلاموں کے ساتھ بھی احسان کیا، غلاموں کے ساتھ بھی بھلائی کیے۔ کوئی کافر اگر آپ کو مارنے کے لیے بھی آئے اور پکڑے بھی گئے، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس لیے تو اللہ کہتا ہے، اے نبی، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے، سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ مسلمانوں ہی پر نہیں، آپ پورے دنیا میں لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ایک بہت بڑا دشمن جن کا نام ثمامہ بن اسال تھا، یہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے، یمامہ کا گورنر تھا ثمامہ بن اسال، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے۔ صحابہ کو پتہ لگا کہ ثمامہ بھیس بدل کر، شکل بدل کر، لباس بدل کر قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ صحابہ نے ثمامہ کو پکڑ لیا، اللہ کے نبی کو خبر ہوئی کہ ثمامہ پکڑا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، او میرے صحابہ، ثمامہ کو باندھو، ایک مضبوط پیلر سے باندھو، مضبوط ستون سے باندھو۔ ثمامہ کو باندھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی ثمامہ کے پاس آئے، پوچھا، ثمامہ ما شانک یا ثمامہ، ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ، تو مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آئے، لہذا ذمہ داری بنتی ہے، واجب ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے۔ تم مجرم ہو، قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہو، اور واجب بنتا ہے کہ میں بھی تمہیں قتل کر دوں۔ ثمامہ، تم ہی بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ثمامہ کا جواب ہے، ثمامہ کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، ان تقتل ذات من وان تنعم علی شاکر، اگر مجھے قتل کرنا چاہو تو قتل کر دو، چھوڑنا چاہو چھوڑ دو، قتل کرنا چاہو قتل کر دو، اس لیے کہ میں مجرم ہوں، میں آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، لہذا واجب بنتا ہے کہ آپ بھی مجھے قتل کر دیجئے، اگر چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیجئے۔ آپ نے پہلا چھوڑ دیا۔ دوسرے دن آئے، کہا ثمامہ کیا کیا جائے؟ ثمامہ کا وہی جواب، ان تقتل ذات من وان تنعم علی شاکر۔ ثمامہ کہتا ہے، اے محمد، چھوڑنا چاہے چھوڑ دیجئے، قتل کرنا چاہے قتل کر دیجئے۔ تیسرے دن آئے، کہا ثمامہ کیا کیا جائے؟ ثمامہ کا وہی جواب، چھوڑنا چاہے چھوڑ دیجئے، قتل کرنا چاہے قتل کر دیجئے۔ اللہ کے نبی سے کہا، اگر آپ کو مال چاہیے، یمامہ کا گورنر ہو، ابھی فوراً مال آ جائے گا، آپ کو پیسہ چاہیے،
اللہ کے نبی نے کہا نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، سمامہ آج 3 دن سے میں تمہیں قید کر کے رکھا ہوں، یہاں کسی طرح کی کوئی پریشانی تو تمہیں نہیں ہوئی، کھانے پینے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ سمامہ کہتا ہے نہیں نہیں سمامہ آج 3 دن ہو گئے اور میں تمہیں چھوڑنے والا ہوں اور تمہیں چھوڑ ہی رہا ہوں، لیکن چھوڑنے سے پہلے میری ایک شرط ہے، میری ایک خواہش ہے، سمامہ میری شکل کی طرف ایک بار دیکھ لو، میرے چہرے کی طرف ایک بار دیکھ لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وافر مل گیا کہ سمامہ میرے شکل کی طرف ایک بار دیکھ لو، جب بھی میں آتا ہوں تم سے بات کرتا ہوں، میں تم سے بات کرتا ہوں، نظر سے نظر ملا کر ہماری نظریں تمہاری نظر سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن تم میری طرف دیکھتے نہیں ہو، سمامہ ایک بار میری طرف دیکھ لو۔ سمامہ کی جرات دیکھئے، سمامہ کہتا ہے ما رأیتو وجہا نقہا من وجہک، اے محمد میں نے ایران کے بادشاہ کا چہرہ دیکھا ہے، میں نے مصر کے بادشاہ کا چہرہ دیکھا ہے، میں نے بہت سے بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ کا چہرہ دیکھا ہے، لیکن محمد تیرا چہرہ سب سے گندا چہرہ ہے، تیرا چہرہ سب سے گندا چہرہ ہے، تیری شکل سب سے گندی شکل ہے۔ میرے بھائیوں جرات دیکھئے، جو پکڑے گئے اور قتل کرنے کے ارادے سے آئے اور قریبی کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے، لیکن جرات دیکھئے پھر بھی کہہ رہے ہیں سب سے گندا چہرہ تیرا ہے، نہیں دیکھتا ہو مر جانا قبول ہے، لیکن اے محمد تیرا چہرہ دیکھنا قبول نہیں ہے۔ اس طرح ہم اور آپ کبھی کہتے ہیں کہ مر جائیں گے پھر تو اس سے ملاقات نہیں، کبھی کبھی کہتے ہیں جب کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، دشمنی ہو جاتی ہے، تو ہم اور آپ یہ ارادہ بنا لیتے ہیں کہ مر جانا قبول ہے لیکن ان کا چہرہ دیکھنا قبول نہیں۔ لیکن سمامہ وہ یہاں بچنا تھا، قتل کے ارادے سے آئے ہیں، پکڑے بھی گئے ہیں، وافر دیا جا رہا ہے کہ میری طرف ایک بار دیکھ لو میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ سمامہ کی جرات دیکھئے کہتا ہے کہ نہیں دیکھ گا، مر جانا قبول ہے، قتل ہو جانا گوارا ہے، لیکن تیرا چہرہ دیکھنا قبول نہیں۔ اور کہہ رہا ہے سب سے گندا چہرہ تیرا ہے، سب سے گندی شکل تیری ہے، جس چہرے کے بارے میں عرش والے نے کہا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو دنیا میں روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح سورج کی روشنی کسی کو نہیں دیکھتی کہ کون نمازی ہے کون بے نمازی ہے، سورج کی روشنی ایک عیسائیوں کے گھروں میں بھی آتی ہے اور ایک مسلمانوں کے گھروں میں بھی آتی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ کون نمازی ہے کون بے نمازی ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، اس نبی کے چہرے کو گندا چہرہ کہہ رہا ہے، اس نبی کی خوبصورتی کو گندی شکل کی کہہ رہے ہیں، گندا چہرہ بتا رہا ہے۔ میرے بھائیو پھر بھی اللہ کے نبی کہتے سمامہ میں نے تم کو چھوڑ دیا، ہاں سمامہ ایک کام کرو، میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے ہو مت دیکھو، میری اس مدینے شہر کی طرف دیکھ لو، میری اس بستی کی طرف دیکھ لو۔ کہتے ہیں ما رأیتو بلدا اقبح من بلدک، اے محمد جس طرح تیرا چہرہ سب سے گندا چہرہ ہے، تیری شکل سب سے گندی شکل ہے، اسی طرح تیری بستی بھی سب سے گندی بستی ہے، تیرا شہر مدینہ بھی یہ سب سے گندا شہر ہے۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی کی خوبصورتی کے بارے میں، اللہ کے نبی کی خوبصورتی کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ جس چہرے کے بارے میں کبھی حسان بن ثابت کہا کرتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حسان بن ثابت نبی کی تعریف یوں کیا کرتے تھے کہ آج تک میری آنکھوں نے اتنا حسین و جمیل کسی بچہ کو نہیں دیکھا ہے، میری آنکھوں نے اتنا حسین و جمیل بچہ کسی کا نہیں دیکھا ہے، اور دنیا کی کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے، دنیا میں کسی ماں نے اتنا حسین و جمیل بچہ پیدا نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں اس چہرے کو سب سے گندا چہرہ کہا جا رہا ہے، اس شکل کو سب سے گندی شکل کہی جا رہی ہے۔ جس چہرے کے بارے میں حضرت عائشہ اپنے شعر میں یوں کہا کرتی ہے لوگوں
لنا شمسن وللآفاق شمسن، ہمارا ایک سورج ہے لوگو، ہمارا ایک سورج ہے اور آسمانوں کا ایک سورج ہے، ہمارا سورج آسمانوں کے سورج سے بہتر ہے۔ ہمارا ایک سورج، اس کا مطلب نبی ایک سورج ہے اور آسمانوں کا ایک سورج ہے۔ وَالشَّمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ، میرا سورج آسمانوں کے سورج سے کہیں بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ الْفَجْرِ، آسمان کا جو سورج ہے وہ دن میں چمکتا ہے، آسمان کا سورج دن میں چمکتا ہے، فجر کے بعد چمکتا ہے، دن کے اجالے میں چمکتا ہے، لیکن میرا سورج وَشَمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ، میرا سورج وہ ہے جو رات کے وقت عشاء کے وقت میرے بستر پہ چمکتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ اپنے شوہر کی تعریف اس طرح کیا کرتی ہے، لوگوں ہمارا ایک سورج ہے اور آسمانوں کا ایک سورج ہے، ہمارا سورج آسمانوں کے سورج سے بہتر ہے، اس لیے کہ آسمانوں کا سورج دن میں چمکتا ہے اور میرا سورج رات کے وقت عشاء کے وقت چمکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جو رات میں چمکے وہ نہ بہتر ہوا، دن میں تو کوئی بھی چمکتا ہے لیکن رات میں چمکتا ہے۔ عائشہ اپنے نبی کی تعریف کر رہے ہیں، اس نبی کے چہرے کو، اس نبی کی خوبصورتی کو سمامہ کہتا ہے کہ سب سے گندا چہرہ ہے، سب سے گندی شکل ہے۔ میرے بھائیو، پھر بھی اللہ کے نبی نے سمامہ سے کہا، سمامہ جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ کتنا بڑا دشمن جو نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ میڈیا والوں بہت اچھل رہے ہو، اگر میری آواز وہاں تک پہنچے سوشل میڈیا کے ذریعے، جو کبھی خان سر کو جیل بھجوا دیتے ہیں، جو کبھی منور جماع کو جیل بھجوا دیتے ہیں،